اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح نماز کی بحث میں وضو کے بعد سب سے بڑا عمل اذان و اقامت کے بعد کی اذان و اقامت کے بھی اس کے اپنے راز ہیں اور سیکرٹ ہیں۔ وہی جو پہلے عرض کیا گیا کہ دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، جو میقات کی بحث میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا 2 دن پہلے، وہ اصل میں خدا کی طرف بلانا۔ اذان وہ آواز ہے کہ انسان کو بلایا جا رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، اور انسان اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو، کہ اس کے بھی اپنے بہت ہی فضائل روایتوں میں ذکر ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اگر معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ اذان کا کتنا بلند مقام ہے، تو لوگ اذان کہنے کے لیے، اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کریں اور قتل کرنے تک بات پہنچ جائے۔ اس حد تک اگر اس کے مقام سے انسان باخبر ہو، کیونکہ اگر اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یہ خدا کی طرف سے آواز دے رہا ہے۔ ابھی وہ خدا کا نمائندہ بن کر وہ آواز دے رہا ہے لوگوں کو نماز کی طرف۔ یہ بہت بڑا مقام ہے انسان کے لیے۔ البتہ اس میں اذان کے جو اجزاء ہیں کہ تمام اجزاء پہ یہاں پر بحث نہیں ہو سکتی۔ اس کے اجزاء میں توحید کی گواہی دینا کہ سب سے بڑا کلمہ اور سب سے عظیم کلمہ کلمہ توحید ہے، کلمہ رسالت ہے، کلمہ ولایت کا بھی جو ہے شہادت دینا، اور پھر اس کی تکرار۔ یہ ساری بحثیں ہیں کہ جو یہاں پر بہت مناسب مقام نہیں اس کو تفصیل میں جانے کا۔ اذان و اقامت کے بعد جو سب سے اہم رکن نماز کا، جو رکن نماز ہے، یعنی نہ فقط واجب بلکہ ارکان نماز میں سے ہے، جس کے خلل سے جو احکام میں بیان ہوتا ہے، اور سنا ہوا ہے آپ لوگوں کا احکام میں اس کے بحث جو ہوتی ہے کہ اس میں اگر کوئی خلل ہو جائے تو نماز نہیں ہے، اور خاص کر اس رکن میں کہ وہ ہے نیت۔ اگر نیت میں ذرا خلل ہو جائے انسان کے، نیت میں کوئی مشکل ہو جائے تو عمل شروع ہی نہیں ہو پائے گا، یعنی عبادت شروع ہی نہیں ہو پائے گی۔ ممکن انسان عمل انجام دے لے، ظاہری عمل، لیکن اصل چیز، ہر عمل کی اصل روح اس کی نیت ہے۔ انسان نیت کس طرح کر رہا ہے؟ نیت یہ بھی نہیں کہ انسان جو ہے وہ زبان سے چند کلمات ادا کر دے، یا اپنے دل میں ذہن میں کلمات کو دہرا لے، زبان سے نہ ادا کرے لیکن زبان تکرار کرے اس کی، وہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی روح متوجہ ہو، کیونکہ وہ کہتا ہے نیت میں قربتاً الی اللہ، ہر عمل کا عبادت ہونا اس بات پر متوقف ہے کہ وہ قربتاً الی اللہ ہو۔ عمل انسان کا قربتاً الی اللہ ہو تبھی وہ عبادت ہوگا۔ اگر بہت ہی عظیم عمل انسان انجام دے رہا ہو، مثلا حج کر رہا ہو جو زندگی میں ایک مرتبہ اس کو واجب کرنا ہوتا ہے، لیکن قربتاً الی اللہ نہ ہو، یہ عبادت نہیں ہو پائے گا۔ اس طرح نمازیں ہیں، اور وہ بھی یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہے قربتاً الی اللہ، زبان سے ادا۔ اصل نیت زبان کی چیز نہیں، نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، نیت کا تعلق الفاظ سے نہیں ہے، نیت کا تعلق ذہن میں اور دل میں دہرانے کا نام نہیں ہے۔ نیت یعنی ارادہ کرنا، اس بات کا انسان ارادہ کرے کہ اللہ کے لیے اور اللہ کی قربت کے لیے اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ مشکل ہوتی واقعاً جب انسان جو صرف الفاظ کو دہرا کر، بعض وقت لوگ نیت کراتے ہیں، الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، انسان اس کو دہرا رہا ہوتا ہے، یہ نیت نہیں ہوتی۔ نیت یعنی انسان یہ ارادہ کرے اپنے دل سے کہ ایک عمل انجام دینے جا رہا ہے۔ اصل روح نماز کی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر صرف الفاظ کی ادائیگی ہوئی تو وہ روح کہاں سے پیدا ہوگی؟ الفاظ ادا کرنے سے تو نہیں ہوتا۔ انسان اس بات کا ارادہ کرے، قصد قربت ارادے کا نام ہے، انسان قصد کرے۔ جیسے انسان پانی پیتا ہے، پانی بغیر ارادے کے تو پانی نہیں پیتا۔ جب انسان ایک گلاس پانی اٹھا کے پی رہا ہے تو یہ پانی پیتے ہوئے ارادہ کرتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا میں پانی پینے جا رہا ہوں، اب مجھے پیاس لگی ہے اس لیے میں پانی پینے جا رہا ہوں۔ اصل یہ کہنا اور نہ کہنا اتنا اس کا اثر نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ انسان ارادہ کرے اور پانی پیے۔ اسی طریقے سے انسان اس بات کا ارادہ کرے کہ پروردگار کے لیے عمل انجام دینے جا رہا ہے، وہ عبادت ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسرے اعمال بھی عبادت ہونے کا معیار یہ ہے کہ انسان خدا کے لیے انجام دے، اپنے
روزمرہ کے امور کو، کھانا پینے کے امور کو، تجارت کے امور کو، دوسرے جو امور انجام دے رہا ہے اس کو بھی اگر وہ قربتاً اللہ انجام دیتا ہے اور وظیفہ الہی سمجھ کے انجام دیتا ہے، یہ سب کے سب عمل انسان کی عبادت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ممکن ایک بہت ہی بڑا عمل انسان انجام دے رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، لیکن نیت نہ ہو اس کی خدا کے لیے۔ بس نیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان یہ ارادہ کرے کہ وہ خدا کے لیے انجام دے رہا ہو۔ اس ارادے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہاں پر دو چیزیں بیان کرنا ہے۔ نیت کا سب سے اہم رکن ہے کہ خالص ہو، یعنی خالص خدا کے لیے ہو۔ خلوص کا جو لفظ سنا ہوا ہے، آپ کو بار بار سنتے ہیں۔ خلوص یعنی کیا؟ یعنی صرف اور صرف کسی کے لیے انجام دینا، خالص کر دینا۔ خالص یعنی مثلا ملی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں خالص کر دینا، یعنی کیا؟ یعنی اگر کوئی چیز ملی ہوئی ہے اس میں سے دوسری چیز کو نکال کے ایک خالص تنہا کر دینا۔ یہ عمل جو ہم انجام دینے جا رہے ہیں اس میں خلوص ہو، یعنی کیا ہو خلوص؟ یعنی یہ کہ فقط اور فقط خدا کے لیے یہ عمل ہو۔ دوسری چیز جو نیت میں وہ ہے کہ حضور قلب ہو، انسان قلباً حاضر ہو، اپنے آپ کو محضر پروردگار میں سمجھ رہا ہو۔ یوں تو ہر لمحے انسان اپنے آپ کو محضر پروردگار میں سمجھے۔ جب بھی کوئی عمل انسان انجام دے رہا ہو، قرآن کی آیت سورہ الگ کی اس کو متوجہ کرتی، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے محضر میں پوری کائنات، انسان یہ اللہ کے محضر میں، حضور خدا میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب خاص کر نماز کے وقت میں اللہ کے حضور میں انسان حاضر ہوا ہے، لہذا انسان اس کی طرف متوجہ ہو کہ کیا ہے؟ محضر پروردگار میں آیا ہوا ہے۔ محضر پروردگار میں آنے کے لیے حضور قلب کے لیے خوب تھوڑے سے کچھ باتیں اور ہیں کہ ابھی ٹائم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، کہ یہ بہت اہم نقطہ، جو کہ اگر نیت صحیح قائم نہیں ہو پائی انسان کی تو عبادت نہیں قائم ہوگی۔ اس کے لیے تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔